بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ کریم کا کروڑہ شکر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کروڑہ احسان کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ دوستو، محافل نعت کا مقصد کیا ہے؟ کیا محافل نعت کا مقصد نمود و نمائش ہے؟ محافل نعت کا مقصد سرمایہ کو برباد کرنا ہے؟ محافل نعت کا مقصد کیا بازاری اور سوکیانہ کلام پڑھنے والے نوٹ خور نعت خانوں کو مدعو کر کے اور جہلا نقیبوں کو دعوت دے کر اور جاہل اور اجڑ گنوار واعظین کو محفل نعت میں بلا کر 2-4 نہیں 6-6 گھنٹے مسلمانوں کا، حضور کے امتیوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کو برباد کرنا ہے؟ کیونکہ محافل نعت کا جو مقصد تھا وہ امت کی اصلاح تھی، روحانی طور پر اصلاح تھی، فکری حوالے سے ان کی اصلاح تھی، نظریاتی حوالے سے ان کی اصلاح تھی، تعلیمی حوالے سے، دینی حوالے سے ان کی اصلاح تھی۔ محافل نعت کا مقصود یہ ہوتا تھا کسی زمانے میں کہ لوگ محفل نعت میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے تھے، ایک جید عالم دین مفتی صاحب کا، شیخ الحدیث و تفسیر کا آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا خطاب ہوتا تھا کسی خاص موضوع پر، تلاوت کلام پاک سے محفل پاک کا آغاز ہوتا تھا، ایک قاری صاحب اچھی آواز کے ساتھ، خوبصورت لحن داؤدی کے سانچے میں ڈھلی آواز کے ساتھ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرتے تھے۔ ایک باشرہ ایک صحیح العقیدہ نعت خان حضور کی بارگاہ میں نعت شریف کا ہدیہ پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد ایک جید معتبر عالم دین کسی ایک خاص موضوع پر وہ گفتگو فرماتے تھے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ لیکن یہ 2-3 دہائیوں سے، خاص کر یہ 2 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 20-25 سال سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے کہ بازاری مروجہ جو ایک کلچر سوکیانہ اور عامیانہ انداز کے ساتھ نعت خوانی کرنا، نقابت کرنا، واز کرنا، اور پھر طرفہ تماشا دیکھیے کہ ایک نعت خان کو اگر مدعو کیا جائے، ان سے ٹائم لیا جائے تو یہ عجیب یہ منطق ہے، یہ بات ہے کہ وہ ایڈوانس میں پیسے مکا کر کے منگواتا ہے، 40,000، 50,000، 80,000، 1 لاکھ، 1.25 لاکھ کہ میرے اکاؤنٹ میں یہ پیسے بھیجیں، پھر میں آ کے حضور کی ثنا خوانی سناؤں گا۔ سیم ایز اٹ اسی طرح واعظین کا جناب حال ہے کہ 80,000، 70,000 یعنی ان کو پیسے دیں، ان کے اکاؤنٹ میں آن لائن بھجوائیں، تو پھر وہ جناب آ کے حضور کی بات، دین کی بات آپ کو سنائیں گے، سکھائیں گے۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا محافل نعت کا مقصد یہی تھا کہ بازاری نعت خان آئیں، شریعت کے تارک، سنت کے باغی، شریعت کے باغی، سنت کے تارک نعت خان، ریفس پر مبنی کلام پڑھنے والے نقیب، اور 6-7 گھنٹے جناب نماز عشاء کے بعد محفل شروع ہوئی، رات 2-3 بج گئے جناب، محفل ہو رہی ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، شعر و شاعری ہو رہی ہے، نعرہ بازی ہو رہی ہے، کوئی کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کون کیا کہہ رہا ہے۔
اللہ کے بندے، اگر کوئی ایک مسلمان حضور کی نعت خوانی کی محفل کو اپنا ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے اگر حاضر ہو گیا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ تو دیں، روحانی طور پہ غذا دیں، فکری طور پہ غذا دیں، دینی طور پہ اس کو ایسی کوئی غذا دیں کہ جس سے وہ، اگر وہ بے نمازی تھا تو ایسا ماحول اسے میسر ہو، ایسا ایٹماسفیئر اسے دیں کہ وہ جب گھر میں جائے تو وہ تہیہ کرے کہ آج کے بعد میں نے کوئی نماز نہیں قضا کرنی، ساری نمازیں پڑھوں گا۔ اگر اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے سنت رسول تو وہ پھر جناب ایسا رنگ ہو اس محفل کے اندر، ایسا نور ہو، ایسا سرور ہو، ایسا کیف، ایسا جذب اور ایسی مستی ہو کہ وہ پھر کہے جی نہیں جی آج کے بعد میں انشاءاللہ اپنے چہرے پر سنت رسول سجاؤں گا، اپنے سر پر دستار اور امامہ اور ٹوپی سجاؤں گا۔ یہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ جھوٹ بولتا تھا، محفل نعت میں آیا جھوٹ بولنا ختم کر دیا، کم تولتا تھا، محفل نعت میں آیا اثر ایسا تھا، نور ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی، ماحول ایسا تھا کہ وہ کہ جی نہیں آج کے بعد کم نہیں تولوں گا، پورا پورا تولوں گا، سچ بولوں گا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھوں گا، بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گا۔ اگر باپ محفل میں آیا ہے تو اس پہ محفل نعت کا رنگ ایسا چڑھے، خطیب صاحب کی گفتگو کا رنگ ایسا چڑھے، وہ کہے کہ آج کے بعد میں نے اگر اپنی بیٹی کو اس کا حق نہیں دیا تو آج کے بعد میں اپنی بیٹیوں کو اپنا جو ان کا حق ہے شرعی وہ میں حق دوں گا۔ بھائی اگر محفل نعت میں ہے اور کہے جی میں نے اگر بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے تو محفل نعت کی برکت سے میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو ان کا حق دوں۔ یہ ہے محفل نعت، جو اصل مقصد تھا، مقصود تھا، نصب العین تھا، جس وجہ سے محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ محفل نعت کے انعقاد کی وجہ سے لوگوں کا جو تعلق سرکار کی ذات سے ٹوٹ جاتا تھا، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے جو ان کا تعلق ٹوٹ جاتا تھا، اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے کے لیے محافل نعت کا انعقاد کیا جاتا تھا، تاکہ پھر سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تعلق کو مضبوط کیا جائے، استوار کیا جائے، دامن کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ، اور ان کے اندر صحیح معنوں میں وحدانیت اور توحید کا رنگ بھر دیا جائے، نور بھر دیا جائے۔ لیکن دوستو برا ہو ان حریص اور لالچی بازاری قسم کے رافضی قسم کے نعت خوانوں کا، جنہوں نے محافل نعت کے ماحول کو گدلا کر دیا ہے، میلا کچیلا کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل اس مشن پر شبانہ روز کام کر رہی ہے کہ محافل نعت کے حسن کو دوبالا کیا جائے، اس کے ماحول کو دوبارہ وہی نور اور پرکیف ماحول کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کی پوری دنیا میں ہمارا یہ مشن، ہماری جدوجہد، ہماری تحریک الحمدللہ پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اور پوری جان فشانی کے ساتھ ہمارے کارکنان اس پہ کام کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ کریم ہمیں اس نیک مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور محافل نعت کے حسن کو اور نورانی اور روحانی ماحول کو اثر نو بحال کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔